جب کاروان حریت شام پہنچا تو اسے سیدھا شہر کی جامع مسجد کی طرف روانہ کر دیا گیا اور مسجد میں دربار یزید کے داخلے کے لیے انتظار کرنے لگے۔ جب یزید کی طرف سے اجازت ملے گی تو دربار میں لے جائیں گے۔ اسی اثناء میں مروان بن حکم مسجد میں آ گیا اور اس نے واقعہ کربلا کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا۔ اسے بتایا گیا اور وہ کچھ کہے بغیر چلا گیا۔ اس کے بعد اس کا بھائی یحییٰ بن حکم آیا۔ اس نے بھی کربلا کے حالات دریافت کیے، اسے بھی بتائے گئے۔ یہ سن کر وہ اپنی جگہ سے یہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا، خدا کی قسم، تم قاتل لوگ قیامت کے دن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اور شفاعت سے بہت دور ہو گئے۔ اب کے بعد میں بھی تمہارا ہمدل کبھی نہیں ہوں گا اور نہ ہی کسی معاملے میں تمہاری ہمراہی کروں گا۔ کتاب عقد الفرید کے مطابق آخر کار قیدیوں کو دربار یزید میں داخلے کی اجازت ملی۔ اس وقت 12 مردوں کے ہاتھ پس گردن بندھے ہوئے تھے اور تمام قیدیوں کو ایک ہی زنجیر میں جکڑا ہوا تھا۔ ایسی حالت میں انہیں دربار میں پیش کیا گیا۔ یزید اس وقت اپنے محل میں ایک بلند جگہ بنام جیرون میں بیٹھا ہوا تھا۔ یاد رہے کہ مقتل الحسین مکرم کے مطابق جیرون دمشق میں ایک خاص جگہ کا نام ہے جو ابتدا میں صابی مذہب کے لوگوں کی جائے عبادت تھی۔ پھر یونانیوں نے اپنے دین کی عظمت و سربلندی کے لیے اس جگہ کی تعظیم کے لیے کئی اقدامات کیے۔ اس کے بعد یہ جگہ بت پرستوں کے ہاتھ آ گئی اور ایک عرصے تک ان کے پاس رہی اور اس عمارت کے دروازے کو جیرون کہتے ہیں۔ حضرت یحییٰ بن زکریا کے سر کو اسی باب جیرون پر لٹکایا گیا۔ پھر سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے مبارک سر کو ٹھیک اسی مقام پر لٹکایا گیا اور وہ جگہ بظاہر اسی مسجد اموی میں ہے۔ نفس المحموم میں ہے کہ جب بے گناہ شہیدوں کے سر اور کاروان حریت کی بے کس و بے بس بیویاں، یتیم بچے اور سید سجاد امام زین العابدین علیہ السلام کو دربار میں لایا جا رہا تھا تو وہ اس وقت سب کچھ دیکھ رہا تھا اور کاروان اور سروں کو آتے دیکھ کر اس نے یہ اشعار گنگنانے شروع کیے۔ جب وہ قافلے ظاہر ہوئے اور وہ آفتاب جیرون کی بلندی پر چمکے تو جدائی کے کوے نے چلانا شروع کر دیا۔ تو میں نے اسے کہا، اب تو چلائے یا نہ چلائے، میں نے اپنے مقروض سے اپنا قرضہ چکا لیا ہے۔ جب اسراء کو دربار میں لایا گیا تو انہیں اس کے سامنے لا کھڑا کیا گیا۔ اسی اثناء میں امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا، یزید، کیا خیال ہے اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام پر ہمیں یوں کھڑا دیکھیں تو تمہارے ساتھ کیا سلوک کریں؟ پھر ساتھ ہی حضرت سید الشہداء کی ایک بچی کہ جس کا نام فاطمہ ہے فریاد کرتے ہوئے کہا، یزید، آیا رسول کی بیٹیوں کو اسی طرح قید کیا جاتا ہے؟ یہ سننا تھا کہ تمام درباری دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ یزید نے یہ کیفیت دیکھ کر حکم دیا کہ امام زین العابدین علیہ السلام کی ہتھکڑیاں کھول دی جائیں۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا۔ اسی اثناء میں امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک لایا گیا، خوب دھلا ہوا، ریش اقدس میں کنگھی کی ہوئی، سونے کے ایک تشت میں سجا کر یزید کے سامنے لا کر رکھ دیا گیا۔ یزید کے ہاتھ میں چھڑی تھی جو وہ امام علیہ السلام کے مبارک دانتوں پر مارتا جاتا تھا اور یہ شعر بھی پڑھتا جاتا تھا کہ ہم نے بڑے باعزت لوگوں کے سروں کو شگافتہ کر دیا ہے جو بہت ہی نافرمان اور زبردست ستمکار تھے۔ ارشاد شیخ مفید میں ہے، یہ سن کر یحییٰ بن حکم نے کچھ اشعار پڑھے جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے، جو لوگ دریائے فرات کے کنارے تھے ہم سے زیادہ نزدیک ہیں غلام ابن زیاد کی نسبت جس کا نسب پست ہے۔ زیاد کی ماں سمیہ کی نسل تو ریت کے ذرات کے برابر بے شمار ہو، مگر پیغمبر خدا کی بیٹی کی نسل کو ختم کر دیا جائے۔ یہ سن کر یزید نے اس کے سینے پر ہاتھ مار کر کہا، چپ ہو جاؤ،
پھر یزید نے درباریوں کی طرف منہ کر کے کہا، یہ شخص یعنی حسین بن علی کہتا تھا، میرا باپ یزید کے باپ سے، میری ماں اس کی ماں سے اور میرا نانا یزید کے نانا سے افضل ہیں، اور میں خود یزید سے بہتر ہوں، اور یہی چیزیں اس کے قتل کا سبب بنی۔ شاید اس نے سورہ آل عمران کی یہ آیت نمبر 26 نہیں پڑھی کہ جسے حکومت دے، لیکن کوئی نہیں تھا جو اسے کہتا کہ اس آیت کا سہارا تو فرعون اور نمرود جیسے بادشاہ بھی تو لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے امام سجاد علیہ السلام کی طرف منہ کر کے کہا، حسین کے بیٹے، تمہارے والد نے رشتہ داری کے رابطوں کو پیش نظر نہیں رکھا اور میرے مقام و منزلت کا خیال بھی نہیں کیا، بلکہ میری سلطنت کے درپے ہو گیا۔ آخر کار خدا نے اس کے ساتھ وہی کیا جو تم نے دیکھ لیا۔ یہ سن کر امام زین العابدین علیہ السلام نے قرآن مجید کی سورہ حدید کی آیت 22 کی تلاوت فرمائی کہ کوئی مصیبت زمین پر اور تم پر نہیں پڑتی مگر یہ کہ اس کے پیدا کرنے سے پہلے وہ ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ اللہ کے لیے یقیناً یہ نہایت آسان ہے۔ یہ سن کر یزید نے اپنے بیٹے خالد بن یزید سے کہا، اسے جواب دو، مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ کیا جواب دے، تو پھر خود اس نے جواب دیا اور سورہ شورا کی آیت نمبر 30 کا پڑھی کہ جس کا ترجمہ یہ ہے، اور تم پر جو مصیبت آتی ہے وہ خود تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آتی ہے، اور خدا بہت سی باتوں سے درگزر بھی کرتا ہے۔ ابن شہر آشوب کہتے ہیں کہ اس کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، اے معاویہ، ہند اور صخر کے بیٹے، نبوت اور امامت ہمارے ہی خاندان اور ہمارے ہی بزرگوں کے پاس چلی آ رہی ہے تمہارے پیدا ہونے سے پہلے۔ یقین جانو کہ بدر، احد اور خندق کی جنگوں میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم میرے دادا علی ابن ابی طالب کے ہاتھ میں تھا، جبکہ کفار کا جھنڈا تمہارے باپ اور دادا کے ہاتھوں میں تھا۔ پھر آپ علیہ السلام نے یہ شعر پڑھا، جب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے سوال کریں گے کہ تم نے آخری امت ہو کر میری اطرت اور اہل بیت کے ساتھ میرے بعد کیا سلوک کیا، تو تم اس کا کیا جواب دو گے؟ تم نے ان میں سے کچھ کو تو قید کر لیا اور کچھ کو خون میں غلطاں کیا۔ پھر آپ نے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا، اے یزید، تجھ پر افسوس ہے کہ اگر تو جان لیتا کہ تو نے کتنے بڑے جرم کا ارتکاب کیا ہے اور میرے والد، اہل بیت، بھائی اور چچاؤں کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا ہے، تو یقیناً تو جنگلوں اور پہاڑوں میں اپنے آپ کو چھپاتا پھرتا اور خاک و خاک استر پر اپنی نشست و برخاست رکھتا اور ہائے واویلا کی آوازیں بلند کرتا کہ تو نے میرے والد اور فرزند علی و بطول کے سر کو شہر کے دروازے پر لٹکا دیا ہے۔ اس وقت ہم سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت تمہارے درمیان موجود ہیں اور تجھے کل بروز قیامت ذلیل و رسوا اور نادم و پشیماں ہونے کی خوشخبری دے رہے ہیں، اور رسوائی اور پشیمانی کل قیامت کے دن اس وقت ہوگی جب تمام لوگ وہاں پر جمع ہوں گے۔ ایک اور روایت کے مطابق یزید نے ثانیہ زہرا حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی طرف منہ کر کے کہا، تم بھی کوئی بات منہ سے نکالو۔ سیدہ زینب نے امام سجاد علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، یہ ہمارے ترجمان ہیں۔ اس پر امام سجاد علیہ السلام نے کچھ اشعار پڑھے جن کا مطلب ہے، تم ہم سے یہ توقع نہ رکھو کہ تم تو ہماری بے عزتی کرتے رہو اور ہم تمہاری عزت کریں گے، اور تم ہمیں اذیت پہنچاتے رہو اور ہم تمہیں کچھ نہ کہیں، اور خدا جانتا ہے کہ ہم تمہیں دوست نہیں رکھتے اور تمہیں اچھا نہیں سمجھتے، اور نہ ہی تم کو اس بات پر ملامت کریں گے کہ تم ہمیں دوست رکھو۔ یزید نے کہا، اے جوان، تو نے سچ کہا، مگر تیرے باپ اور نانا امیر بننا چاہتے تھے، مگر خدا کا شکر ہے کہ اس نے انہیں قتل کر دیا اور ان کا خون بہایا،
ارشاد شیخ مفید میں ہے، اسی اثنا میں ایک شامی نے امام حسین علیہ السلام کی بچی کی طرف اشارہ کر کے یزید سے کہا، نعوذ باللہ، یہ بچی کنیزی میں مجھے دے دے۔ بچی یہ سن کر لرز گئی اور اپنی پھوپھی جناب زینب سے لپٹ گئی اور رو کر کہا، پھوپھی ایک تو یتیم ہوئی، اب کنیز بھی بنائی جا رہی ہوں۔ جناب عالیہ زینب سلام اللہ علیہا نے اس شامی کی طرف منہ کر کے فرمایا، کیا تمہاری جرأت اور کیا یزید کی کہ اس بچی کو کنیزی میں لو؟ یہ سن کر یزید نے کہا، خدا کی قسم، اگر چاہوں تو ایسا کر سکتا ہوں اور اسے کنیزی میں دے سکتا ہوں۔ زینب عالیہ نے فرمایا، خدا کی قسم، ہرگز خدا نے تجھے ایسی قدرت و طاقت عطا نہیں کی مگر یہ کہ تو کھلم کھلا کافر ہو جائے اور کسی دوسرے دین کو اختیار کر لے۔ یہ سن کر یزید کو غصہ آ گیا اور کہنے لگا، تمہاری کیا جرأت کہ تم میرے ساتھ اس طرح کی باتیں کرے؟ تیرا باپ اور بھائی دین سے خارج ہو چکے ہیں۔ جناب زینب نے فرمایا، اگر تو مسلمان ہے تو تجھے ماننا پڑے گا کہ تو اور تیرے باپ دادا نے ہی میرے باپ اور بھائی کا دیا ہوا دین اختیار کیا ہے۔ یزید نے کہا، نعوذ باللہ، اے دشمن خدا، تو سچ نہیں کہہ رہی۔ زینب عالیہ نے فرمایا، یزید، حکومت تیرے ہاتھ میں ہے تو جو چاہے کر سکتا ہے، اس لیے کہ تجھے کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں اور ہم قیدی ہیں، اس لیے تو ہماری ہر بات کو طاقت کے ذریعے دبانا چاہتا ہے۔ اب یزید کو احساس ندامت ہوا اور خاموش ہو گیا۔ اس شامی نے یزید سے پوچھا، یہ بچی کون ہے؟ یزید بولا، فاطمہ بنت الحسین ہے اور یہ خاتون زینب بنت علی ابن ابی طالب ہے۔ شامی نے کہا، وہی حسین جو علی اور فاطمہ کا بیٹا ہے؟ یزید نے کہا، ہاں وہی۔ یہ سن کر اس نے کہا، یزید، خدا تجھ پر لعنت کرے، تو نے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کیا اور پھر ان کی اولاد کو قیدی بھی بنا لیا۔ اللہ کی قسم، میں سمجھا تھا کہ یہ روم کے قیدی ہیں۔ یزید نے اس سے کہا، خدا کی قسم، تجھے بھی انہی کے ساتھ ملحق کیے دیتا ہوں۔ یہ کہا اور حکم دیا کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ اسی جگہ پر اسے بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اب یزید نے حکم دیا، اس کی چوب خیز ران کی چھڑی لائی جائے۔ چنانچہ وہ لائی گئی اور اس نے اہل بیت علیہم السلام کے سامنے مظلوم حسین کے سر کی بے ادبی کرتے ہوئے ان کے لبوں اور دانتوں پر ضربیں مارنا شروع کر دیں۔ دکھیا بہن سے یہ منظر دیکھا نہ گیا۔ زینب نے اپنا منہ پر پیٹ کر فریاد کرنا شروع کر دی اور کہا، ہائے حسین، ہائے رسول خدا کے پیارے، اے مکہ و منا کے فرزند، اے فاطمہ زہرا سیدۃ النساء کے فرزند، اے دختر رسول کے نور نظر، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی کا یہ نوحہ اس قدر جانسوز و جان گداز تھا کہ دربار میں موجود ہر دوست و دشمن دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا اور یزید لعین نے خود وہ مقدس سر اٹھا کر اپنے سامنے رکھا۔ ابھی اس نے سر کو سامنے رکھا ہی تھا کہ قصر شاہی سے ایک معظمہ کے دردناک آواز میں اس بین نے دربار میں موجود تمام لوگوں کے دلوں کو تڑپا دیا، اے محبوب حسین، اے اہل بیت کے سردار حسین، اے محمد مصطفیٰ کے فرزند حسین، اے بیواؤں اور یتیموں کی زندگی کی بہار حسین، اے کمینے لوگوں کے ہاتھوں شہید ہونے والے حسین۔ جب یزید لعین نے مخدرات عصمت کے رونوں کی آواز اور واہ حسینہ کی فریاد سنی تو قیدیوں کے زخموں پر نمک پاشی کرتے ہوئے اور شہداء کے قتل کی خوشی مناتے ہوئے یہ شعر پڑھا، خواتین کی نوحہ بکا کی یہ آوازیں کس قدر پسندیدہ ہیں اور کس قدر آسان ہے عزیزوں کی موت اور عورتوں کے لیے جو نوحے کر رہی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد اس نے چھڑی کو پھر اٹھایا اور مظلوم کربلا کے لب و دندان کی توہین کرتے ہوئے کافرانہ شعر پڑھے، اے کاش میرے وہ بزرگ آج ہوتے جو جنگ بدر میں مارے گئے، وہ قبیلہ خزرج کی چیخ و پکار کو سنتے جو نیزوں کی وجہ سے بلند ہو رہی ہے، تو اس وقت وہ خوش ہو کر مجھے داد دیتے اور کہتے، یزید، تیرے ہاتھ شل نہ ہو۔
بنی ہاشم نے ملک کے ساتھ ایک کھیل کھیلا ہے، حالانکہ نہ تو کوئی فرشتہ آیا ہے اور نہ ہی وحی نازل ہوئی۔